عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز 1857 سے ہوا۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ 15 اگست 1947 کو آزادی کا روشن سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ یہ آزادی ہمیں تشت میں سجا کر نہیں ملی ہے، بلکہ یہ نعمت ہمیں طویل جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارے رہنماؤں اور لیڈروں نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمت ربك فحدث۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت کرنا، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت کرنا، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز اور ہمارے سینے مسرتوں سے معمور ہیں۔ ہمارے بدن کا رواں رواں سرور و خوشی سے مخمور اور جذبات تشکر و امتنان سے ہمارا سراپا مملو ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آج ہم بڑے ہی جوش و خروش تجھ کو احتشام کے ساتھ اپنے وطن اور ملک عزیز کا 76واں جشن یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ناظرین، انسان اصلاً فطری طور پر آزاد ہے، اس کو آزادی کا فطری حق حاصل ہے۔ اسی لیے آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا ایک دن غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ غلامی خدا کی لعنت کا ایک توق ہے اور آزادی خدا کی رحمت کا ایک ہار ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 76 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، جس کو بیان کرنے کی سکت اگرچہ میں خود نہیں پاتا ہوں، پھر بھی اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو الفاظ کی مالا میں پرو کے ایک بہت معمولی سی کاوش کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، عزیز ہندوستان اور اس کے باشندے عیار و مکار، شاطر و ظالم انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے۔ مجاہدین آزادی نے جذبہ جنوں کی تپش کو اپنے سینوں میں محسوس کیا اور کبھی ہمت نہ ہارنے والے جذبات و احساسات جوش و ولولے کے ساتھ کھڑے ہو کر وطن عزیز کو انگریزوں کے ظالم پنجوں سے چھڑانے کے لیے بے شمار جانی و مالی قربانیاں پیش کی، جس کے نتیجے میں غلامی کی اندھیری اور تاریک رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ 15 اگست 1947 کو آزادی کا روشن سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا اور ہندوستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے مادر وطن کا ذرہ ذرہ گونج اٹھا، جھوم اٹھا۔ جیسے گلشن میں بہار آ گئی، پرندے چہک اٹھے، پھول مہک اٹھے۔ وہ لے کے حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، وہ لے کے حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، جو لوگ ہنستے ہوئے قتل گاہ چلے۔ غریب نکلے رجز و خاں تو اہل دل نے کہا، کرو سلام کہ ہمت کے بادشاہ چلے۔ ناظرین، یہ آزادی ہمیں تشت میں سجا کر نہیں ملی ہے، بلکہ یہ نعمت ہمیں طویل جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارے رہنماؤں اور لیڈروں نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، تحریکیں چلائیں، تختدار پر چڑھے، پھانسی کے پھندوں کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ چوما اور بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ بالآخر انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ ناظرین، غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، ووٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا اور ناحق لوگوں کو تختدار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر پھینکا، مگر ان کے ظالم و جابر پنجوں کو مڑوڑنے اور غلامی کے توق کو گردن سے نکال پھینکنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ناظرین، عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف
مسلح جد و جہد کا آغاز 1857 سے ہوا۔ یہ ایک غلط بات ہے جو جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہے تاکہ 1857 سے 100 سال پہلے جن تحریکوں کا آغاز ہوا وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائیں اور اہل وطن یہ نہ جان سکیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن انہوں نے اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ ناظرین، 100 سال تک مسلمان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے علماء کی قیادت میں ان سے نبرد آزما رہے ہیں، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 کو تحریک آزادی کی جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہوا اور دوسرے ہم وطن بھائیوں نے بھی جد و جہد آزادی میں اپنی عظیم الشان شرکت درج کرائی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے بنگال کے سراج الدولہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کے طور پر پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی۔ فرما روائے دکن حیدر علی اور ان کے بلند ہمت بیٹے غیور فرما روا محب وطن شہید اعظم شیر میسور ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر تو جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ دوستو، ان کے بعد آزادی ہند کی تاریخ کا نہایت ہی انقلاب آموز باب ہے۔ آزادی کی اس تحریک کو مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، شہید اشفاق اللہ خان، شہید مہاتما گاندھی جی، بھگت سنگھ، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، سبھاش چندر بوس، بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، رانی اونتی بائی، کملا نہرو بائی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا حسین احمد مدنی نے آگے بڑھایا۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں، جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ وطن بیٹے بٹھائے بنا بنایا مفت میں مل گیا، قربانیاں تو ان لوگوں نے دی جو گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز آسانی سے مل جائے یا مفت میں ملے تو اس کی قدر کہاں رہتی ہے، یہی ہماری بھی کہانی ہے۔ ہمیں بھی آزادی کی قدر نہیں ہے، اس وطن کی قدر نہیں ہے جس وطن نے ہمیں نام دیا، مقام دیا، ہمیں عزت دی، دولت دی، حکومت دی۔ آج اسی وطن کی جڑیں کھوکھلی کر کے بڑھ چڑھ کر اسے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ ظلم و ستم، چوری ڈکیٹی، لوٹ مار، کرپشن، رشوت، چھوت چھات، ناانصافی، غریبوں اور کمزوروں کا استحصال، ان کالے کارناموں سے ملک کے چین و سکون اور امن و امان کو برباد کر دیا ہے۔ اے ہم وطن بھائیوں، آؤ مل کر ہم وعدہ کریں کہ اخوت و محبت، پیار و پریم، اتحاد و اتفاق، ہمدردی اور خیر خواہی، عدل و انصاف کے جذبات سے اس ملک کو امن، چین، سکون اور شانتی کا گہوارہ بنائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو سدا سلامت رکھے، یہ ملک سدا پھولے پھلے، اس پر ہمیشہ پائندگی اور تابندگی کے حسین سائے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔